أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 168 تلاوت کی ہے، 168. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کو خوراک جو دینی ہے وہ حلال اور طیب دینی ہے، کیونکہ ہم لوگ زمین سے بنے ہوئے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی یہ جو ہمیں بنایا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، تو کیونکہ ہم سب مٹی سے بنے ہوئے تھے، اس لیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اوپر زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں ساری زمین پر ہی پیدا کر دی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا، زمین کے اوپر جو ہے فصلیں بھی ہوتی ہیں، اور پھل فروٹ بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ سبزیاں بھی ہوتی ہیں، اور جانور بھی ہیں، اور پرندے بھی ہیں. یہ سب خوراک ہماری ہیں جو زمین کے اوپر ہی ہیں نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر ہی بھیج دیا، کیونکہ ہمارا تعلق زمین کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ ہم اسی سے جو بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین پر بھیجا، اور زمین پر ہی ہمارے لیے خوراک تیار کر دی. اور خوراک جیسے میں نے عرض کیا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور پھر یہ فرما دیا ہمیں کہ خوراک میں آپ نے وہ کھانا پینا ہے جو حلال اور پاکیزہ ہو. بس یہ خیال رکھنا ہے. تو یہ حلال پاکیزہ کی طرف خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر حلال پاکیزہ سے جو آپ کو ہٹائے گا نا، وہ وہی ہوگا جو وہ جس نے آپ کے والد کو ہٹایا تھا، آپ کے والد والدہ آدم اور اماں حوا کو ہٹایا تھا، کیونکہ وہ اس نے وہ جس درخت سے منع کر دیا گیا تھا اس کی طرف اس نے رجوع کرایا. کس نے کرایا تھا؟ وہ شیطان نے. اس لیے ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ازلی شیطان جو آپ کا پرانا دشمن ہے نا، اس کو پہچانو. وہ یہاں پر بھی آپ کے ساتھ یہی کام کرائے گا کہ آپ کو جو حلال اللہ نے جس کا فرمایا ہے کہ نہیں یہ کھاؤ، تو حلال جو ہے اس کو، اور اس کو طیب کر کے کھاؤ. یعنی تو وہ حلال اور طیب کی طرف آپ کا رجحان ہونا چاہیے، اور اس سے ہٹانے والا پھر وہی دشمن آپ کے پاس موجود ہے جس نے آپ کے آپ کے والد اور والدہ کو، آدم علیہ السلام اور حوا کو، جس نے لانے کی کوشش کی تھی، وہی والا اب تمہارے پاس پھر بھی موجود ہے. وہ گیا نہیں ہے، اور وہ موجود ہے. وہی وہ آپ کو جو ہے نا وہ حلال سے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے نا، جس طرح آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ درخت اس کے پاس نہیں جانا، باقی سب کچھ ہے اس کے پاس نہیں جانا. ہمیں اللہ نے فرما دیا کہ بس حلال جو ہے، جو اللہ نے بتا دیا اس کے پاس جانا ہے، حلال کی طرف، اور وہ طیب اور حلال. اور باقی جو ہے نا وہ آپ نے کھانا نہ پینا نہ کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے باقی کھانے پینے کی طرح سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکمل طور پر ہمیں فرما دیا کہ آپ کا دشمن جو ازلی دشمن ہے اس کو پہچاننا، آپ دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے آپ کو حرام کھلوا دینا ہے یا آپ کو خراب کر دینا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو سکو گے. پھر پرابلم پیدا ہوگا. کیوں کہ جیسے آپ دیکھیں نا، ہمارا جسم جو ہے مٹی سے بنا ہوا ہے نا، اور ویسے دیکھیں جو زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، یا جو ہے جو ہماری خوراک ہے، کسی بھی شکل میں ہم جو خوراک لیتے ہیں وہ ساری کی ساری مٹی سے آتی ہے. لیکن اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا ہے. وہ ذائقہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے اندر زبان جو ہے بنا دی. زبان کا نیچے والا حصہ جو ہے اس کے اوپر ٹیسٹ بڈ بنے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے ہمیں ذائقہ بتاتے ہیں.
جس کی زبان نہیں ہوتی اس کے لیے چاہے مٹی کھائے تو چاہے کوئی درخت کھائے وہ درخت کے پھل کھائے یا کوئی چیز کھائے، اس کے لیے سب کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن جس کی زبان ہوتی ہے، ہم سب کی زبان ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ہر چیز کے ذائقے کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ زبان کے پیچھے جو ہے وہ ایسی ٹیسٹ بڈ لگے ہوئے ہیں جس سے ذائقے کا پتہ چلتا ہے۔ پھر ہمیں جہاں جس چیز پر ٹیسٹ یا ذائقہ کی لذت زیادہ محسوس ہوتی ہے، ہم اس چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر انسان کا نظر جو کہ نیچر ہے یا اس کی فطرت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے جو انسان ہیں، مٹی کی طرف سے خوراک کھاتے ہیں۔ یہ سارے پھل فروٹ اور جتنی چیزیں سب مٹی ہوتی ہیں، بس ٹیسٹ بدلا ہے اور شکلیں بدل جی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سب کچھ تبدیل کر دیا ہے۔ اصل میں ہے تو وہ بھی مٹی، کیونکہ اندر جا کر وہ مٹی بن جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم سے جو کچھ خارج ہوتا ہے وہ بھی مٹی بن جاتی ہے۔ ہر چیز ہے مٹی ہمارا۔ اور پھر جب ہم مرتے ہیں تو یہ مٹی جو ہوتی ہے، مرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ روح جو اللہ نے جسم میں ڈالی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ وہ روح کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک قل الروح من امر ربی، وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ روح اللہ کے حکم سے ہے، قل الروح من امر ربی۔ تو یہ روح جو اللہ کے حکم سے ہے وہ جب واپس چلی جاتی ہے اللہ کے پاس تو جسم جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، وہی مٹی بن جاتی ہے، مٹی کی مٹی رہ گئی۔ تو مٹی کو پھر مٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم لوگ عجیب ہوتے ہیں، دیکھیں نا، لوگ جو ہے فضول خرچی کرتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں پتہ نہیں کتنا دولت جو ہے وہ میک اپ پہ خرچ کر دیتی ہیں، اور جو ہے جبکہ جو ہے وہ میک اپ کس کا کرتی ہیں؟ اس مٹی کا، جسم کا کرتی ہیں۔ جسم کو پتہ نہیں کیا کیا طریقے سے بناتی ہیں، اور وہ کس طرح سے کر کے کتنا فضول خرچی کر کے اس کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اور پھر جو ہے نا کیا ہوتا ہے، وہ مٹی اس سے روح جب اللہ نکال دیتا ہے تو وہ مٹی کو پھر مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو روح کی طرف کوئی خیال ہی نہیں کرتا، جبکہ روح جو ہے وہی اس جسم کو چلانے والا ہوتا ہے، اس طرف کوئی خیال ہی نہیں کرتا، اور جسم کے اوپر سارا زور ہے۔ اور مرد جو ہوتے ہیں، لڑکے جوان ہوتے ہیں، وہ جناب ورزشیں کر رہے ہیں، ایکسرسائز ہو رہی ہے، ورزش ہو رہی ہے، جم جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، باڈی ٹھیک ٹھاک بن رہی ہے، باڈی کے اوپر بڑی محنت ہو رہی ہے، اور باڈی روح نکل جائے، باڈی ساری کی ساری مٹی میں چلی جاتی ہے۔ اس کا کیا فائدہ؟ جس نے اتنا خرچ بھی کیا، بندے نے ساری محنت بھی کی باڈی کے اوپر، وہ باڈی جو ہے مٹی میں چلی گئی۔ جو اصل چیز اللہ کے پاس جانی ہے اس کے اوپر کوئی محنت ہی نہ کی بندے نے۔ وہ اللہ کے پاس جو چیز جا رہی ہے اس پہ کوئی محنت نہیں ہے، کوئی کام نہیں کیا اس کے بارے میں۔ اور جو مٹی ہے اس کے اوپر بڑی محنت اور بڑا اس کے اوپر خرچ کیا اور اس کے اوپر بڑی محنت کی، اور یہ حالت ہے۔ اب مرد جو ہیں وہ اس جسم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ جسم کی رنگ و روپ اور اس کی ہوا اس میں لگی رہتی ہیں۔ تو اس طرح سے، اور یہ آخر کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم مٹی کا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، اور جو اصل چیز روح ہے جو اس جسم کو چلانے والی ہے اس پر کوئی کوشش ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو وہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی روح تو آسمان ہی پاس نہیں کر سکتی، اللہ کے پاس پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بندے کے اندر جب روح آتی ہے تو جسم جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا کہ روح میں نے جو ڈالی ہے وہ میری طرف سے ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ جب اس کے اندر آتی ہے نا تو اس کے اندر حرکات پیدا ہوتی ہیں، اعمال پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جسم کے اندر حرکت پیدا ہوگی تو حرکت سے اعمال بنیں گے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اعمال جو آپ کے جسم سے بنیں گے اس کی حرکات سے، وہ بھی میرے حکم کے مطابق ہی ہونے چاہیے، بس یہ بات ہے ساری بس۔ کیونکہ جو ہے نا قل الروح من امر ربی، کل کا مطلب فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں، اعلان کر دیں، روح جو ہے من امر ربی اللہ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ کا حکم آپ کے اندر آ گیا روح کی شکل میں تو بس پھر آپ نے جسم جو ہے اس کی حرکات سے جو اعمال پیدا ہونے ہیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانا ہے، اور اللہ کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہ قرآن و سنت ہے اور شریعت ہے۔ بس آپ کے اعمال جو ہیں شریعت کے اندر ہوں، آپ کے عقائد جو ہوں انہی کے اندر ہوں، عقائد اور ایمان جو ہے وہ
وہ شریعت کے مطابق ہو اور اعمال اس کے مطابق ہو، بس یہ کام ہو گیا تو سمجھو بندے نے پھر وہ جو ہے نا روح کو بھی خوش کر دیا، روح کو تکڑا کر لیا، تازہ کر لیا، طاقتور بنا لیا۔ اور روح بندہ مرتا ہے نا، ایسا بندہ جب تو اس کی روح اتنا تیزی سے جاتی ہے، 7 آسمان پر پار کر کے ایک دم اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے، پھر اس کو جنت الماوا میں جانے کا حکم ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ علیجین میں بناتا ہے، اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ تو ایسے جو ہے نا یہ ہے کہ یہ اللہ نے اس لیے بتایا کہ جو ہے نا جو جسم ہے نا اس کی طرف خیال رکھو، کیونکہ جسم جو ہوتا ہے نا اس میں ایک چیز ہوتی ہے دل، اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دل رکھا ہے نا اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ آپ کی صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے کپڑے، نہ کوئی چیز، کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں نا ساری محنت جو ہے لوگ اپنے جسم پر اور اپنی شخصیت پر اس پر لگا دیتے ہیں، وہ دل کو صاف نہیں کرتے۔ وہ دلوں کو صاف کریں، دل کے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان کرتے تھے تقوی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے تقوی ادھر ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ تو دل کو پاک کرو، دل کو صاف کرو، کیونکہ اللہ نے تو اسی پر نظر رکھنی ہے۔ تو آپ جسم کو چاہے جتنا سونا بناؤ، خوبصورت بناؤ، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو جسم علیحدہ چیز ہے، وہ صفائی رکھنی اچھی بات ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو دل ہے جس کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے، تو اس کا خیال رکھو۔ تو دل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ منور کرو، تو یہ بات ہے نا۔ تو اس لیے جب دل کا تعلق، میں نے عرض کیا جسم کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق روح سے ہوتا ہے، تو دل جو ہے وہ درمیان والی جگہ پہ ہے، درمیان میں ہے، یعنی جسم اور روح کے درمیان میں ہے۔ جب دل جو ہے نا بندے کا، جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا ابھی کھانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس آیت میں، تو کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اگر وہ کھانا حلال اور طیب ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا کہ جب وہ طیب اور حلال کھانا اس دل میں، اس جسم میں جائے گا نا، تو پھر وہ اسے خون بنے گا، اور خون جاتا ہے سارے کا سارا بن کر دل میں جاتا ہے، اور پھر دل اس کو سپلائی کرتا ہے آگے سارے جسم کو، ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ پھر دل میں جب جاتا ہے تو دل میں اگر دل بھی پاک ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف سے نماز پڑھنا، دین کے کام کرنا، اس کی طرف رجوع پیدا ہوگا۔ جب حلال کھانا اس میں جائے گا تو طاقت توانائی، جیسے آپ دیکھیں نا ایک گاڑی ہے، گاڑی کے اندر آپ پیٹرول ڈالتے ہیں، اگر پیٹرول کے اندر تھوڑا سا پانی موجود ہے تو جب پانی وہ اگنیشن پوائنٹ پر جائے گا تو گاڑی جو ہے نا وہ ببلنگ کرے گی، کیونکہ وہ جو ہے نا اسی طرح سے اس پیٹرول میں ملاوٹ تھی اس کی پانی کی۔ اگر جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، اگر وہ حلال اور طیب نہیں ہوگا تو صاف ظاہر ہے پھر وہ اس کے اندر جو عنصر ہوگا، یا اگر وہ حرام خوراک ہوگی یا اگر وہ حلال ہوگا لیکن طیب نہیں ہوگا، تو پھر اس کا اثر جو ہے جسم کے اعمال میں اور جسم کے ایمان میں اور اس کے عقائد میں ظاہر ہوگا، تو یہ پھر کام سارا خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ حلال اور طیب رزق جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور وہ اگر آپ نہیں کھائیں گے اور تو پھر آپ جو ہے پھر اس کا مطلب ہے پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی مثال جیسے میں نے آپ کو دی، کھانے پینے والی بات تھی، اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو صرف یہی کہا تھا نا قریب نہ جانا، وہ قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ باقی کام بھی نہیں کرنا، لیکن وہ قریب جانے کی بات علیحدہ، وہ تو درخت کا پھل بھی کھا لیا گیا۔ اور تو ہمیں جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اگر وہ کھلایا کس کی وجہ سے؟ شیطان نے۔ آدم علیہ السلام نے بذات خود تو نہیں کیا تھا نا، شیطان نے۔ اور پھر کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں جو ہے نا یہ حکم ہے، ہمیں بھی شیطان ہی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا دشمن وہ پرانا وہی شیطان ہے، وہ آپ کو خراب کرے گا، ہوشیار رہنا ہے اس سے۔ اور جو ہے نا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہاں پر زمین پر آپ رہیں گے، آپ کے اوپر حرام کھلانے کا سلسلہ جو ہے، حلال کو حرام کرانا یا حلال چیزوں کو حرام کر کے اپنے اوپر پابندی لگوانا، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی تماشے ہیں، اور بعض دفعہ بندے حرام کو حلال سمجھ کر کھانے کی کوشش کریں گے چسکے نفس کے اس کے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے مکمل طور پر فرما دیا کہ ذرا ہوشیار رہنا۔
پڑھتے ہیں آیات کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. اب دیکھیں نا، سب لوگوں کو حکم ہے، سب کو حکم ہے، سب لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما وہ جو کچھ کے فی الارض زمین سے آتا ہے، حلالا طیبا جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اب دو باتیں ہیں نا، حلال بھی ہونا چاہیے، وہ طیب بھی ہونا چاہیے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا اور تابعداری نہ کرو، پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، خطوات یعنی قدموں کی، نشانوں کی، راہوں کی، شیطان کی راہوں پہ نہ چلو. انہو بے شک وہ جو شیطان ہے، لکم تمہارے لیے، عدو کا مطلب دشمن، مبین کا مطلب کھلا دشمن ہے تمہارا. تو شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، اس کی راہوں پر نہ چلو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عرب کے بعض قبیلے جو تھے، بنی عامر، بنی ثقیف، بنو خزاع، بنو مدلج، یہ جو قبیلے تھے نا، یہ کچھ انہوں نے زرعی اجناس اور جانوروں کو بغیر دلیل کے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، جبکہ چیزیں حلال تھیں سب، لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. اور بعض تو ان کو اس کی نسبت حرام ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کرتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ فرمایا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال فرما دیا اس کو حرام نہ کرو، کیونکہ اگر ایسی چیز جو ہے وہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حرام نہ کرو، اور جو حرام ہے اس کے قریب نہ جاؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، وہ جو حلال ہے، پاک ہے، اس کو کھاؤ، اس سے انکار نہ کرو. حلال پاک کو ضرور کھاؤ، لیکن جو چیز حرام ہے اس کے تو بالکل قریب نہ جاؤ. تو یہ فرما دیا اس میں. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ذرا ہوشیار رہو کھانے پینے میں. تو یہ جب یہ جو قبیلے میں نے عرض کیا، یہ ان میں یہ بات تھی، تو یہ کچھ چیزیں جو حلال تھیں ان کو نہیں کھاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تو ان کو فرمایا کہ کچھ ان میں یہ بھی باتیں تھیں. کہتے ہیں کہ کھجوریں اور پنیر جو ہے اس کو نہیں کھاتے تھے، وہ اس کے اوپر یعنی کہتے تھے یہ ہمارے اوپر ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے اس طرح سے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر جب فرما دیا کہ جو چیز حلال ہے اس کو ضرور کھاؤ، تو پھر کھانا چاہیے. تو اس لیے اس کے بعد یہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے یہودی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے ساتھ اور بھی یہودی اسلام لے آئے تھے. اب وہ کیونکہ یہودی جو تھے وہ ان کے حساب میں جو پہلے شریعت میں تھا ان کی، تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. تو اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے. جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مسلمان ہو گئے، تو یہ بھی مسلمان ہونے کے بعد اونٹ کا جو گوشت تھا اس سے کراہت محسوس کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو کھاؤ اس سے جو حلال اور طیب ہے، جو زمین سے آتا ہے حلال طیب وہ سب کھاؤ. تو اس لیے پھر ان کو بھی یہ حکم ہو گیا، تو وہ حلال اور طیب اور پاک کھانے کا. اب حلال، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حلال کیا ہوتا ہے اور طیب کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، پھر ہم بھی اپنا خیال رکھیں اور حلال اور طیب جو ہے اسی کو کھایا کریں. حلال جو لفظ ہے، حلال بنا ہے حل سے. حل جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ، حل کا مطلب کھولنا. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کو کوئی سوال نہیں آتا تو آپ دوسرے کو کہتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اسکول پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا سوال نہیں آتا، مجھے سوال میرا حل کر دو، حل کر دو. اب حل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کھول دو اس کو. سوال جب وہ سمجھ نہیں آ رہی تو جیسے گانٹھ لگی ہوتی ہے نا کسی چیز کو، یا وہ کیا کہتے ہیں، ہاں گانٹھ لگی ہوتی ہے، تو اس کو سمجھو گانٹھ کھولو تو پھر اس کے اندر سے پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح سوال کو کھول دو، مطلب اس طرح اوپن کر دو کہ مجھے سمجھ آ جائے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اسی طرح سے حل سے مراد حلال اسی حل سے بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا گرہ جو تھی اس کو کھول دیا، گرہ کھول کے، گانٹھ کھول کے دکھا دیا کہ آپ کے اوپر جو آپ کے لیے کھانے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، بس وہ حلال ہو گئیں. پھر تو حلال اللہ کی طرف سے آ گیا. تو حلال حل سے بنا ہے، کھولنا، اور اسی لیے جو ہے نا یہ کھولنے کو حلال کہتے ہیں.
تو اور حلال سے مراد اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کھول کے رکھ دی جو ہمیں کھانی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جس پر یعنی حرمت کی گرہ جو ہے وہ کھول دی اللہ نے، حرام ہونے کی گرہ کھل گئی کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو وہ سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو گیا. تو حلال وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا، اب دوسری بات آئی طیب. طیب کیا ہوتا ہے؟ جب حلال کا تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے فکس ہو گیا، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی اور شریعت میں موجود ہو گیا، اور شریعت جو ہے حلال چیزوں کے بارے میں پورا کا پورا جو ہے وہ علم دیتی ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے کہ کون سی چیز حلال ہے. اب دوسری بات جو طیب فرمایا، طیب کیا ہوتا ہے؟ طیب کا مطلب ہم کہتے ہیں نا پاک، جیسے مدینہ طیبہ پاک مدینہ، کلمہ طیبہ پاک کلمہ، ہے نا. تو اب طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک. اب حلال کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ اب یہ ہے کہ حلال بھی ہو، خوراک آپ کی طیب بھی ہو. طیب اس وقت ہوتی ہے جب اس کو حلال کمائی سے خریدا جاتا ہے. یعنی اب وہ جو چیز ہے وہ تو حلال ہے. اب آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا آپ کا حلال ہے، حلال ہے ساری چیزیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے کمائی کی ہے حلال کمائی، وہ حلال کمائی سے جب آپ کھانے کو خریدیں گے تو تب وہ طیب بن جائے گا. تو اس کا مطلب ہے حلال اور طیب ہو جائے گا. تو پھر آپ اس قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ، تو پھر اس بات پر آپ پورے اتر جائیں گے. تو پھر وہ کھانا کھائیں گے تو اس کھانے سے آپ کے اندر جو طاقت بنے گی وہ طاقت اللہ کی فرما برداری میں بھی آئے گی، یعنی اس سے اللہ کی فرما برداری بھی پیدا ہوگی، اور جو ہے آپ کے اندر اللہ کی محبت اور الفت پیدا ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی، دین اسلام سے الفت پیدا ہوگی، اور دین اسلام کے مطابق آپ کام کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ ہوگا فائدہ اس کا. لیکن اگر وہ چیز جو ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ہوتا ہے کہ خوراک جو ہے وہ تو حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے. طیب کیسے نہیں ہے؟ اب حرام کی کمائی سے خریدی گئی ہے تو وہ تو طیب تو نہیں ہوگی نا. پھر حلال تو چیز ہے، حلال کو حرام تو نہیں کہہ سکتے نا، چیز تو حلال ہے، لیکن آپ جو خریدی ہے جو وہ حرام کی کمائی سے، تو پھر وہ طیب نہ ہوگی. تو پھر وہ اثر کیا دکھائے گی؟ وہ آپ کو جیسے میں نے عرض کیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کھانا جو ہے وہ آپ کا وہ ماشاء اللہ وہ حلال ہے، لیکن چوری کے پیسے سے خریدا جائے تو طیب نہیں ہوگا. اسی طرح کھانا حلال ہے لیکن وہ جو ہے نا بغیر اجازت کے لیا ہے، اگر اجازت کے بغیر لیں تو وہ بھی طیب نہیں رہتا. اسی طرح اگر کوئی کھانا جو ہے یا خوراک کی چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں سے آپ نے خریدا ہے، وہ خریدا ہے جوئے کی رقم سے خریدا ہے، رشوت کے پیسے سے خریدا ہے، سود کے پیسے سے خریدا ہے، تو وہ چیز طیب نہیں بنی. تو طیب بنے گی اس وقت جب حلال کی کمائی سے خریدیں گے تو طیب بنے گی. تو تب جا کر آپ کے اندر وہ جو ہے وہ پاک جو اللہ ہے اس کی شان کے مطابق آپ کے اندر جو ہے محبت اور الفت پیدا ہوگی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین کے ساتھ. پھر آپ کی شان کچھ اور ہو جائے گی. اس لیے جو ہے نا یہ پلیتی ورنہ جائے گی تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس سے کفر اور نافرمانی سے جو ہوتا ہے نا، کفر کریں یا نافرمانی کریں، اس سے دنیاوی نعمتیں تو نہیں بدلتی. دنیاوی نعمتیں تو ملتی ہیں لیکن آخرت میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں ان کو تالا لگ جاتا ہے. پھر یہ بات ہوتی ہے. کھانا بندے کا فرض ہوتا ہے لیکن کمانا بھی فرض ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں نا کہ کھانا جو ہے وہ تو آپ نے کھانا ہے نا، لیکن وہ اگر کھانا کھائیں گے حلال کمائی سے تو پھر اس کی شان کچھ اور ہوگی. جس طرح نماز کے لیے وضو فرض ہے، اسی طرح حلال کمائی، حلال کے لیے، حلال کھانے کے لیے حلال کمائی فرض ہے. غور کریں نا، جس طرح میں نے کہا نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کرنا نماز کے لیے فرض ہے، اسی طرح سے حلال کھانے کے لیے حلال کمائی کرنا فرض ہے. اس لیے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام زراعت کا کام کرتے تھے، داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے. تجارت کرنا یا روزی کمانا، حلال کمانا، یہ جو ہے عین عبادت ہے. اور حدیث میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ،
کاسب یعنی کسب کرنے والا، محنت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، حبیب اللہ ہوتا ہے اللہ کا۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور جو محنت کر کے، مزدوری کر کے، ہمت کر کے حلال کمائی سے وہ خریدتا ہے سب کچھ، تو وہ جو حلال چیز کو وہ طیب کر لیتا ہے، پھر اس کو خود کھاتا ہے یا اپنے خاندان کو کھلاتا ہے، تو پھر الحمدللہ وہ خاندان جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھ جاتا ہے سب سے۔ تو یہ جو ہے نا سب سے بڑی اہم بات ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی وہ اس کے اندر ملاوٹیں ڈالتے ہیں اور اس کو خراب کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اکثر جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے جو کھانے کی چیزیں ہیں اس میں ملاوٹ ڈال کے، اگر آپ مرچیں لیں گے تو اس کے اندر وہ بورا پڑا ہوگا، یا اگر کوئی اور اسی طرح دودھ لیں گے تو پانی پڑا ہو بیچ میں، مختلف ملاوٹ کرتے ہیں لوگ، ملاوٹ کر کے یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ملاوٹ کرنا گناہ کا کام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک امت اسی پر تباہ کر دی گئی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، ملاوٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے ساتھ لانا ہے۔ تو اس لیے عقائد اور نیک اعمال روحانی غذائیں ہوتی ہیں، لیکن روحانی غذائیں جو ہیں وہ سب ہوتی تو جسم سے ہیں۔ اگر جسم بندے کا پاک ہوگا، اس کے اندر پاک خوراک جا رہی ہوگی، تو پھر وہ عقائد اور نیک اعمال جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور وہ روح کی غذا بنیں گے۔ تو روح زندہ ہوگی تو اللہ سے تعلق جڑے گا، کیونکہ اللہ کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ کل روح من امر ربی، کیونکہ کل فرما دے لوگوں کو، کل روح، روح جو ہے من امر ربی، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے تعلق سے ہے، گویا روح کے ساتھ اللہ کا تعلق جڑتا ہے۔ تو جسم میں جو دل ہوتا ہے نا، جب وہ پاک خوراک لے گا، پاک توانائی سے چلے گا، تو پھر وہ دل جو ہوتا ہے وہ روح کو چلایا، روح جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہوگی۔ تو روح کو پھر تعلق دل سے جب بنتا ہے تو پھر وہ روح اللہ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، تو بندے کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ تو اس لیے حلال کمائی جو ہے اس کی بڑی شان ہے، حلال کمائی اور یہ جو ہے طیب، حلال اور طیب، یہ دو باتیں جو بڑی اہم ہیں جو کہ یہاں بیان کی گئی ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال میں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اسی میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا ہے، اور پھر ان کے پاس شیطان آئے اور شیطان نے ان کو بہکایا اور جو حلال تھا اسے حرام ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو بندوں کو پیدا کیا اور اس نظریے سے پیدا کیا ان کو حلال کی طرف، اور لیکن اس کو حرام کی طرف لانے والے کون ہیں؟ وہ شیطان ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا حلال چیزیں جو ہیں ان کو حلال جانو، حلال چیز کو حلال جاننا واجب ہے۔ اور جو چیزیں جو یعنی کہ وہ چیزیں یہاں پر ایک چیز اور بڑی اہم بتانے والی ہے کہ جب آپ خریدنے جائیں چیزوں کو تو اس کے انگریڈینٹ دیکھا کریں، کیونکہ حلال کا پتہ ہوتا ہے کہ حلال کون سے ہیں۔ آپ کے پاس جو انٹرنیٹ لگا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کتابیں ملتی ہیں، یا آپ کھولیں، آپ اس کے اوپر لکھیں حلال فوڈ گائیڈ، تو ایسے لکھ دیں تو وہ آپ کے پاس بہت سارا آ جائیں گے، جو بھی حلال حرام کی جو انگریڈینٹ ہیں جو اس کے اندر، ان کی ساری لسٹ آ جاتی ہے کہ یہ کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا شک والا ہے۔ تو بندہ جو ہے جب کوئی چیزیں خریدنے جاتا ہے تو ذرا غور کر کے حلال چیز خریدے گا تو صاف ظاہر ہے اس کا اثر اچھا ہوگا، وہ کیونکہ وہ بن جائے گی، حلال بھی ہوگی اور ساتھ طیب بھی ہو جائے گی، تو پھر اس کا اثر ہوگا۔ سہل بن عبداللہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجات بندے کی 3 چیزوں میں ہوتی ہے، حلال کھانا اور فرائض کو ادا کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، یعنی تو اس وجہ سے جو ہے نا، اور فرمایا کہ جو حلال مال ہوتا ہے وہ سود، حرام اور رشوت اور خیانت اور مکروہ اور حتیٰ کہ شک شبہ سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنائے کہ میری دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوراک کو پاک کر لو،
مستجاب دعوات ہو جاؤ گے، یعنی کہ اب جب تمہاری خوراک پاک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تیری دعائیں قبول کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس ذات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول ہونے سے محروم رہتی ہے۔ ابن کثیر میں انہوں کو بتایا، تو یہ گویا 40 دن تک اگر بندہ ایک لقمہ بھی حرام کا ڈالے گا اپنے اندر تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، تو نیک اس کے اعمال بھی قبول، اس کا کام سارا خراب ہو گیا نا پھر۔ تو اسی طرح جو اتنے لقمے اور بالکل کھاتا ہی حرام ہو تو پھر اس کا تو کام ہی سارا خراب ہے نا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، حلال جو ہے جس سے روکا نہ گیا ہو وہ حلال ہے، جس کا حکم ہو گیا ہو، اور طیب وہ پاکیزہ رزق ہے جو اپنی کمائی سے بندہ حلال کمائی سے خریدتا ہے، اور وہ دل کو قلب سلیم بنا دیتا ہے۔ اور قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کا دل پھر اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتا ہے۔ تو یہ بڑی شان ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے سورہ طٰہٰ میں، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، یعنی کلو کھاؤ، من طیبات پاک جو ہے، طیب جو ہے اس کو کھاؤ، ما رزقناکم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، ولا تطغوا، اور تطغوا کا مطلب ہوتا ہے بغاوت نہ کرو، یعنی لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، فساد نہ کرو، یہ جو ہے مصیبت میں نہ ڈالو دوسروں کو، یہ اس سے، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کھا کے نا ان کو ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، فساد نہ کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرو، یہ لڑائی جھگڑے اور دوسرے تماشے تو نہ کرو نا۔ تو اس لیے سرکشی جو ہے نا وہ گناہ ہے، اور لڑائی جھگڑے گناہ ہیں۔ اس لیے حلال وہ ہے جس کے لیے حرمت کی گرہ کھل گئی ہے، اور طیب وہ ہے جو حلال ذرائع سے، حلال کمائی سے حاصل ہو جائے۔ گویا حلال چیز کو پاک کمائی سے لینا اسے طیب بنا دیتا ہے، لہذا حکم ہوا کہ حلال اور طیب کو کھایا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کا علم دے دیا ہمیں، اور بتا دیا کہ آپ کھاؤ تو حلال اور طیب کو کھایا کرو۔ حرام کی طرف نفس کی کشش ہوتی ہے، شیطان اس کشش سے فائدہ اٹھاتا ہے، بندے کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس چیز کی لذت کو اندر بندے کے ابھارتا ہے، اور پھر اس طرح اس کی لذت کو اور زیادہ بڑھا کر بندے کے گناہ کے قریب کر دیتا ہے، جس طرح کہ شیطان نے کہا سورہ حجر میں آیت نمبر 39 میں ہے، لا اغوینہم اجمعین، وہ کہتے ہیں مجھ سے ہو سکا تو میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو یہ ہے ہی ایسی چیز، تو شیطان جو ہے یہ گمراہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے ہر وقت جو ہے۔ تو یہ ہے، اور شیطان جو ہوتے ہیں نا، یہ جو اس کے دوست بن جاتے ہیں نا، پھر ان کے اوپر جیسے ہوتا ہے خیال ڈالتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہی، جیسے جو ہوتی ہے نا، وہی کا مطلب ہوتا ہے وہی تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہی جو شیطان کی طرف سے آتی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے بعض لوگ ایسے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں تو ہمیں وہی آتی ہے، ان کو وہی شیطان ڈالتا ہے، جس کے بارے میں یہ ہے نا قرآن پاک میں سورہ انعام میں 121 نمبر آیت میں کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں ان کو شیطان خود ہی وہی کرتے ہیں۔ تو یہ وہی سے مراد ہے دل میں ڈالنا، خیال پیدا کرنا ان کو، اور ایسے تو بندے کے اندر جو شیطانیت جس کے اندر آ جاتی ہے، یعنی جو حرام کی طرف کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا، تو پھر اس کے اندر شیطان ایسے خیال ڈال کر اللہ سے دور کرتا ہے حرام کھلانا اور اس طرح کا۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ حلال کھائے، لیکن حرام جو ہوتا ہے وہ اکثر چیزوں میں موجود ہوتا ہے۔ بندے کو ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اور دیکھ کے بندہ کھائے۔ اس لیے قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا افلا تاقلون، افلا تاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا بندے سے، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ حرام سے بچنا چاہیے، حرام جانور ہو، شراب ہو، مردار ہو، جوا ہو، ہر قسم کا، نہ کوئی عمل حرام، نہ روزی کا کام حرام ہو، اس سے بچو۔ جو چیزیں حرام ہیں ان سے دور رہو۔ تو سود ہو، چاہے یعنی کہ بینکوں میں جاب ہوتا ہے، اکثر جاب جو ہے وہ زیادہ تر وہ سود کے پیسے جو ملتے ہیں سود سے ہوتے ہیں، تو ایسے جاب سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا، اسی طرح سے
ہمیشہ حرام جہاں سے بھی آتا ہے اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے بس۔ حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام بتایا، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال بتایا، اور شیطان حرام کو حلال کراتا ہے، اور بعض اوقات حلال ہوتا ہے وہ اس کو حرام کا وسوسہ دے کے بندے کو کہتا ہے اس کو نہ کھا۔ کھانا جسم کی غذا ہے اور ذکر الہی روح کی غذا ہے۔ ذکر الہی نماز، قرآن، تسبیح، ذکر، یہ سب کچھ ہے، یہ سب جسم سے ہوتا ہے۔ اگر جسم پاک ہوگا تبھی وہ پاک رب کا ذکر کر سکے گا۔ جسم میں جو ڈالو گے اس کا اثر پاؤ گے۔ جیسے گاڑی میں نے کہا تیل ڈالا جاتا ہے تو اس میں اگر پانی کا قطرہ ہو تو گاڑی ببلنگ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کھانے میں حرام کا قطرہ ہوگا تو جسم میں نافرمانی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو حکم کی طرف غفلت اور نافرمانی آئے گی۔ جسم ایسے ہے جیسے کہ ایک پلیٹ ہوتی ہے، اگر صاف نہ ہو تو آپ کھانا تو نہیں کھائیں گے۔ یعنی اگر آپ پلیٹ جو ہے، اگر آپ کو کھانا دیا جائے، آپ پلیٹ جو گندی ہے تو آپ اس میں کھانا تو نہیں کھائیں گے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے اللہ کے پاس جب مسجد میں جاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے سامنے اپنا جسم ہی سامنے رکھتے ہیں نا، تو یہ اللہ کے اسی کے اندر ذکر کرتے ہیں نا۔ تو ذکر جو ہے وہ فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یعنی آپ کے جسم کی پلیٹ سے، جیسے آپ کی جسم کی پلیٹ ہے نا، اللہ کے حضور آپ جاتے ہیں تو آپ نے اپنے جسم کی پلیٹ سامنے رکھی، اس کے اندر ذکر ڈالا، ذکر جو ہے فرشتے اٹھا کے اللہ کے پاس لے گئے، پلیٹ وہیں رہی۔ اگر آپ کے جسم کی پلیٹ ہی صاف نہیں ہوگی تو پھر وہ ذکر کیسے اٹھائیں گے وہاں سے؟ آپ دیکھیں کہ گندی پلیٹ میں آپ خود کھانا نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے حضور جا کر آپ حرام کی کمائی سے کھائی ہوئی چیزیں آپ نے کھائی ہیں، جسم کو آپ نے اتنا گندا بنا دیا ہے حرام کھا کھا کے، یا جو کھایا ہے آپ نے وہ طیب نہیں ہے، حلال کی کمائی سے نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا آپ نے جسم کی حالت ہی ایسی بنائی ہوئی ہے۔ تو جسم اس طرح غلیظ ہے، گندا ہے، اور وہ گندی پلیٹ میں آپ خود کھانا نہیں کھاتے، اس کو اللہ کے سامنے لے کے گئے ہیں، اس کے اندر آپ وہ ڈال رہے ہیں، ذکر ڈال رہے ہیں اللہ کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرشتے اٹھا کے اللہ کی طرف لے جائیں۔ کیا خیال ہے، ہو جائے گا؟ تو سوچیں تو صحیح کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جسم جیسے میں نے کہا ایک پلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اگر صاف نہ ہو تو آپ اس میں پلیٹ صاف نہ ہو تو آپ بھی کھانا نہیں کھاتے۔ نماز میں جب پلیٹ وہی جسم یعنی کہ بندے کا جو ہوتا ہے وہ ذکر الہی اس میں ڈال کر اللہ کا حضور بندہ پیش کرتا ہے، اور وہ اگر وہ پلیٹ جسم کی صاف نہیں ہوگی تو گند ڈالیں گے تو کیا خیال ہے، وہ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں فوراً ہی۔ تو اس لیے جو ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب خراب جو آپ کو کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، شیطانی وساوس اور شیطانی چیزیں ہیں، بندے کو اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو ہے نا شیطان سے بچو، اور شیطان جو ہے نا وہ آپ کو غلط راہوں کی طرف لے جائے گا، اور پھر اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ کٹ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کولو کھاؤ، مما فی الارض، یعنی وہ زمین سے جو آتا ہے وہ سب کچھ کھاؤ، لیکن وہ جو حلال ہے اس کو کھاؤ، طیباً، اور پھر طیب پاک یعنی حلال کمائی کر کے اس کو کھاؤ، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی، شیطان کی راہوں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا وہ کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاک، صاف اور طیب حلال اور طیب روزی عطا فرمائے، اور ہمیں طاقت اور توانائی کے ساتھ حلال کمائی کر کے حلال اور طیب روزی کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو سب کو کھلا کر اپنی بارگاہ میں مشرف فرمائے، اور اس سے جو طاقت توانائی بنائے اس سے اپنے ذکر و فکر میں اور اپنی یاد میں ہی وہ ہماری طاقت لگا کے اپنے ہاں ہمیں مشرف فرمائے، آمین۔